جب کربلا کی جنگ جاری تھی اور وہیں پر نزدیک میں ایک چھوٹا سا دیہاتی علاقہ تھا، اس دیہاتی علاقے میں ایک بڑھیا رہتی تھی اور اس بڑھیا کا ایک لوتا جوان بیٹا تھا اور اس کا نام وہاب ابن عبداللہ تھا۔ وہاب ابن عبداللہ کی شادی ہو کر صرف 17 دن ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس بڑھیا کو معلوم پڑا کہ کربلا کے میدان کے اندر یزیدی لشکر امام حسین کے ساتھ میں جنگ کے لیے آیا ہے، تو اس بوڑھی عورت اپنے 17 دن کے دولے بیٹے کے پاس جا کر لپٹ گئی اور اس بیٹے سے کہا، بیٹا کبھی تو نے مجھے نہ نہیں کہا، میں نے تجھے جو حکم دیا تو نے اس حکم کو مانا، کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا۔ میرے بچے آج وہ دن آیا ہے، میں اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں۔ وہ جوان بیٹا 17 دن کا دولہا اپنی ماں کے قدموں میں گر پڑا اور ماں کے قدموں سے لپٹ گیا اور فرماتا ہے، ماں وہ کون سی قیمت ہے جس کے بدلے میں تیرے دودھ کا حق ادا کروں؟ ماں اہل بیت کے چاہنے والی تھی۔ ماں کہنے لگی اپنے بیٹے سے، میرے بچے کربلا کے میدان کے اندر امام حسین اکیلے تنہا رہ گئے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے دودھ کا قرض ادا کرنے کے لیے تجھے امام علی مقام کے قدموں پر تیری جان کو نچھاور کرنا ہے۔ میرے لال، اگر تو میری دودھ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو چل میدان کربلا کے اندر۔ رسول خدا کا شہزادہ کربلا کے اندر تنہا رہا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تو ان کے قدموں پر تیری جان کو قربان کر دے۔ اس 17 دن کا دولہا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ تو میری سعادت ہے، اپنی دلہن کے پاس جاتا ہے، میری ماں کا حکم ہے کہ میں میدان کربلا کے اندر جاؤں، اور مجھے پتہ چلا ہے مولا حسین کی آل پر وقت آیا ہے، انہیں کسی کی ضرورت ہے، وہ تنہا رہ گئے، میں میدان کربلا کے اندر جا کے قربان ہو جاؤں گا۔ تمہارے سہاگ کو دیکھ کر شہر بانو کے سہاگ کو بچانا ہے۔ جب بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی، آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں بھی تو آپ کے ساتھ چلوں گی۔ مولا حسین کے قدموں پر میں بھی اپنی جان قربان کر دوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلو، آپ تنہا نہ جائیں۔ وہ 17 دن کا دولہا، وہ 17 دن کی دلہن اور بوڑھی ماں میدان کربلا کے اندر امام حسین کے خیموں کے پاس جب پہنچے تو بوڑھی عورت کہنے لگی، امام حسین علی مقام سے کہنے لگی، مولا حسین میں آپ کے ماں کی کنیزہ ہوں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میرے زندگی بھر کی کمائی میرا ایک لوتا بیٹا ہے، یہ 17 دن کا دولہا ہے، اسے میں میدان کربلا کے اندر لے کے آئی، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو حکم دیں، یہ یزیدی لشکر کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان کا مقابلہ کرے گا، میرے اس بچے کی قربانی قبول فرما لیجیے اور اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ جب امام حسین سے اجازت ملی تو میدان کربلا کے اندر وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ تیز رفتار کے ساتھ نکلا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ 17 دن کا دولہا کئی دیر تک لڑتا رہا اور کئی یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیا، لیکن تھا تو اکیلا، چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیرا ڈالا تھا، چاروں طرف سے وار ہونے لگا، تاب نہ سکا۔ جب شہادت کا وقت آیا تو خیموں کی طرف بڑھا اور دور سے پکارنے لگا، میری اماں، میں نے تمہارے دودھ کی قیمت ادا کر دی ہے۔ تو ماں کہنے لگی، میرے بچے میں تجھ سے راضی ہوں، اور میرے بچے صرف ماں نہیں، نبی کا شہزادہ بھی تجھ سے راضی ہے، وہ اللہ رسول بھی تجھ سے راضی ہے۔
جب وہ 17 دن کا دولہا شہید ہوا تو 17 دن کی دلہن کہنے لگی امام حسین علیہ السلام سے. پھر 17 دن کی وہ دلہن نیچے گرا ہوا نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور امام عالی مقام کے پاس آ کے کہتی ہے مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی ان سے لڑ سکوں. تو امام حسین علی مقام کہتے ہیں نہیں 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 3 مرتبہ کہتے ہیں. عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے. بے پردہ تمہیں میں نکلنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے نکلنا چاہتی ہے لیکن امام حسین کی چیخیں نکلتی ہے. امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور اجازت نہیں دیتے. دین کی حفاظت کے لیے بھی امام حسین نے کسی عورت کو اجازت نہیں دی ہے اور نہ ہی ان کے نانا. مگر آج ہماری عورتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے اور ہماری مائیں بہنوں کو پردے کی پابندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب چاروں طرف سے 17 دن کے دولہے کو گھیرا گیا اور گردن پر وار کیا گیا، تن سے سر جدا ہوا. امام حسین علی مقام وہ گردن کو لے کر آئے اور اس بوڑھی ماں کے ہاتھ میں دیا. لے تیری قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا ہے. اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم کر کہا بیٹے تو نے اپنی ماں کا دودھ ادا کر دیا ہے. تو نے اپنی ماں کا دودھ کا قرض ادا کیا ہے. اس کے بعد وہ 17 دن کی دلہن کہنے لگی وہاب 17 دن کے دولہے تھے تم، جنت کے تو دولہے بن گئے، لیکن جب جنت میں جاؤ گے تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا. عالمی دین کی حفاظت کے لیے تک عورتوں کو اجازت نہیں دیتی. شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں پردے کا لحاظ کیے بنا ہی بازاروں میں نکل جاتے ہیں. اس بات پر غور و فکر کریں اور اللہ تعالی ہمارے عورتوں کو بے پردگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.